इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। कल 18 अक्टूबर को टाउनशिप मेन बाजार में मदीना रोड पर शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बड़ा जलसा मुनक्कद हो रहा है। शहर का सियासी पारा हाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज लाहौर में पावर शो के लिए पुरज़्ज़म। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल कहते हैं आज टाउनशिप में हर सूरत जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजरिया वीडियो लिंक जियालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत हुकूमत की जानिब से जलसे की इजाज़त ना मिलने पर बरहम। ज़िले क़यादत की जानिब से निगरान हुकूमत पर शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा नून लीग को तो जलसे की इजाज़त मिली, हमें सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही। अजीज़ुर रहमान चंद समेत पार्टी क़यादत का दावा। 18 अक्टूबर के दिन सानिया कारसाज हुआ था। बीबी शहीद जब 2007 के अंदर वापस तशरीफ़ लाई तो उस वक्त उनकी जिस दिन आमद थी उसी दिन वो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक खुद का हमला हुआ जिसमें हमारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और बीबी को अल्लाह ताला ने महफूज रखा और हमारी वो इस जद्दोजहद का आगाज़ था। आज हम उन्हीं की याद में ये चिराग रोशन करके और उनको खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। मुल्क में आज जमहूरियत है तो इसमें सानहा कारसाज के शहदा का खून शामिल है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का जियालों के लिए पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, कारकुन हर सूरत जलसे में शरीक हों। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां तेज़। 120 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। पंडाल में लाइटों का इंतज़ाम मुकम्मल। शुरका के लिए पार्किंग और सिक्योरिटी इंतजामात भी हतमी मराहिल में दाखिल। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का मिशन। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत। कहा कायद की वापसी से नए दौर का आगाज़ होगा। पार्टी पॉलिसी पर तनकीद की तो टिकट नहीं मिलेगा। कायद नून लीग की वापसी से पहले पार्टी पॉलिसी मज़ीद सख्त। तमाम रहनुमाओं को पार्टी इजलास में तनकीद और इख्तिलाफ राय की मशरूत इजाज़त। कोई भी रहनुमा इजलास में उठाए गए इख्तिलाफी निकात किसी प्लेटफॉर्म पर बयान न करने का पाबंद होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज और FPCCI के नुमाइंदों की मुलाकात। मुआशी बहाली के लिए नवाज शरीफ के एजेंडे पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा मियां नवाज शरीफ मिसाक मईशत का ख्वाब सच करेंगे, इदारों में इस्लाहात की जाएंगी। नई मीर ग्रुप के कायदीन का शाह आलम मार्केट का दौरा। उमर जावेद भट्ट और इशफाक भट्ट ने इस्तकबाल किया। मारूफ ताजर रहनुमा नई मीर का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा 21 अक्टूबर को ताजर अपने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कायदीन की बड़ी बैठक तलब कर ली। पंजाब के डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास आज होगा। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान सदारत करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों पर अहम फैसले होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सीनियर रहनुमा PTI शफकत महमूद से मुलाकात। साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद बारे तबादले ख्याल किया। शफकत महमूद ने कहा तरीके इंसाफ को बिलाशुबा बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौक़ा नहीं मिल रहे। वेस्टर्न इंजेक्शन लगने से एक और मरीज की आंख ज़ाया हो गई। लाहौर रंग सनसनी खेज इंकशाफात सामने ले आया।
متاثرہ مریض کو گزشتہ سال 8 نومبر کو مغلائی ہسپتال میں انجیکشن لگایا گیا. 16 گھنٹے بعد آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا. 27 نومبر کو آنکھ پر ٹانکے لگا دیے گئے. مارچ میں ٹانکے کھولے گئے تو آنکھ ضائع ہو چکی تھی. متاثرہ مریض کی دہائیاں. 72 کی رپورٹ ہوئے تھے کیسز, ان کی تو سب کا ہم نے ڈیٹا بھی حاصل کر لیا, اور اس پہ جو بھی ان کی تفصیل تھی کہ کن کن سینٹرز میں لگا کہاں, ان کا ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے. اس ڈیش بورڈ پہ جو رجسٹر ہوتا ہے, یہ ٹی بی نے بنا کے دیا تھا, وہ تو ہمارے اب اگر لاہور رنگ کے ذریعے ہمیں مزید پیشنٹس کا پتہ چلا ہے جو کہ شاید مغل آئی وارڈ کے آئی ہاسپٹل کے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہم اسی میں ایڈ کریں گے, اور جو بھی ان کا علاج معالجہ بھی فری آف کاسٹ کرائیں گے. شہری کی آنکھ ضائع ہونے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی. ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی لاہور رنگ سے گفتگو. ماہر امراض چشم پروفیسر اسد اسلم نے کہا, متاثرہ شخص کی بینائی واپس آنا انتہائی مشکل ہے. نگراں وزیر اعلیٰ کا شاہدرہ اور میو ہسپتال کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاکس کا دورہ. سٹاک ہونے کے باوجود شاہدرہ ہسپتال میں مریض رائزک انجیکشن باہر سے خریدنے پر مجبور. مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. سید محسن نقوی شدید برہم. سینئر میڈیکل افسر کی سرزنش, انجیکشن کے پیسے فوری واپس کرنے کا حکم دیا. شہر میں ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز. 24 گھنٹے میں 55 نئے مریض رپورٹ. مختلف ہسپتالوں میں 36 سے زائد مریض زیر علاج. ہسپتالوں میں ڈینگی کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہ ہو سکے. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 2719 کیسز رپورٹ ہو چکے. ڈینگی کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک. اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ افسران کے ہنگامی دورے. ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا. ڈینگی لاروا برآمد ہونے والے گھروں میں سپرے کرایا گیا. ڈپٹی کمشنر کی انسداد ڈینگی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. نیب لاہور کا بڑا ایکشن. سروسز ہسپتال لاہور کی بڑی رقم برآمد کرا لی. ڈی جی نیب لاہور امجد مجید نے 1 کروڑ 15 لاکھ کا چیک ایم ایس سروسز ہسپتال کے حوالے کر دیا. نیب نے پارکنگ فی اسکینڈل کی بقایا رقم برآمد کرا کے انتظامیہ کے حوالے کی. سردی نے دستک دے دی. شہر کے مختلف علاقوں میں بادل گرجے بھی اور برسے بھی. گڑی شاہو ایبٹ روڈ, کینال روڈ دھرمپورہ, لکشمی چوک نسبت روڈ پر بارش. ساندھا گلشن راوی گلبرگ میں بھی بادل برس پڑے. محکمہ موسمیات کی مزید 2 روز تک بارش کی پیش گوئی. ایل ڈی اے اسکولوں میں پلانٹیٹری کی خصوصی مہم. طلباء نے پودے لگائے, سیلفی لی اور گو گرین ایپ پر اپلوڈ کی. بچوں کے ساتھ اساتذہ نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا. کہا, ماحولیاتی تحفظ کے لیے پودے لگانا ضروری ہے. تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا پارا بدستور ہائی. پریب یونین کا لوکو شیڈ میں احتجاج. ملازمین کے تنخواہ دو کام لو کے نعرے. مظاہرین کا کہنا ہے اس ماہ کی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی. بجلی کا بل, بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں. محکمہ ریلوے کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی نااہلی سے مسافر رل گئے. 2 دن میں ریلوے کے 3 انجن فیل. علامہ اقبال ایکسپریس واپس اسٹیشن پر آ کر رک گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ انجن کے اسپیئر پارٹس نہ ہونے سے مرمت نہیں ہو پا رہی. حکومتی عدم توجہ فضائی مسافروں پر بھاری پڑ گئی. پی آئی اے کی اندرون اور بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں منسوخ. ترجمان پی آئی اے کے مطابق اندرون ملک 13 اور 11 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئیں. عمرہ زائرین احرام باندھے ایئرپورٹ پر پریشان. مسافروں نے پی آئی اے کو تیل کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا.
لاہور پریس کلب کے سامنے اساتذہ اور ملازمین کا احتجاج، مظاہرین کا نظر بند اساتذہ اور ملازمین کو فی الفور رہا کرنے کا مطالبہ، کہا حکومتی جبر ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتا، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں ملکی معیشت پٹڑی پر چڑھنے کو تیار، پھلوں اور زرعی اجناس کی برآمدات میں 37% سے زائد اضافہ، زرعی اجناس کی برآمدات $7 ارب کی حد عبور کرنے کے قریب پہنچ گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، وارلڈ سٹی لاہور کا دائرہ کار صوبے بھر میں بڑھانے کی منظوری، ازبکستان کے شہر بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دے دیا گیا۔ سید محسن نقوی نے کہا ہر محکمے میں شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز تعینات ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کام کر گئی، 8 گھنٹے میں ٹرانسپورٹ کرائے کم ہو گئے۔ محسن نقوی کا اچانک لاری اڈا کا دورہ، مسافروں سے کرائے بارے دریافت کیا، مسافروں کا کرایہ میں کمی پر اظہار اطمینان۔ شہر کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہو سکے، گزشتہ روز کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کیا گیا۔ شہر میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں صرف 5 سے 6% کمی کی، انتظامیہ اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑی کمی کے باوجود ریلوے نے کرائے کم نہ کیے۔ ATO ظفر اقبال کا کہنا ہے ٹرین ڈیزل سے چلتی ہے، ڈیزل 15 روپے سستا ہوا، اسی حساب سے کرایوں میں کمی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت پیٹرول کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے متحرک، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس، قیمتوں کی مانیٹرنگ کے لیے انتظامی افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی پولٹری ایسوسی ایشن سے ملاقات، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، DC لاہور رافع حیدر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی پر اتفاق کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا ایڈوکیٹ جنرل کے علاوہ افسران کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ، 65 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی سیٹیں موجود، 3 خالی ہیں۔ 33 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی سیٹوں میں سے 10 خالی ہیں، 20 اسسٹنٹ اور 10 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی سیٹیں ختم کی جائیں گی۔ LDA شہر میں بڑے منصوبے مکمل کرنے میں مصروف، شہری جائیدادوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے دھکے کھانے پر مجبور، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہاؤسنگ کی تبدیلی کے بعد ایگزیبیشن اسکروٹنی اور CM کوٹا کمیٹی نہ بن سکی۔ شہر میں تجاوزات قائم کرنے والوں کی شامل شادمان آؤٹ فال روڈ، سگیاں پور اور بلال گنج میں آپریشن، داتا گنج بخش زون میں 3 ٹرک، شالامار زون سے 1 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ تھانہ شادمان کو آگ لگانے اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کا 13 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور، ATC کا ملزموں کو 30 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ PTI رہنما صنم جاوید کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست، عدالت نے پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی، درخواست گزار کو تاحکم ثانی کسی اور کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ہوشیار، خبردار، ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نیا شکنجہ تیار، DIG آپریشنز کا قانون شکنوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہتے ہیں ون وے کی خلاف ورزی پر پنجاب پولیس کارروائی کرے گی، پکڑی گئی گاڑی یا موٹر سائیکل چھوڑنے کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ پنجاب پولیس کے 3 افسران کے تقرر و تبادلے، عمر فاروق SSP انٹیلیجنس CTD، مصطفیٰ حمید ملک SSP سیکیورٹی اسپیشل برانچ تعینات، محمد تنویر ملک SSP HP DG خان مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔
फेस्टिवल लाहौर की तैयारियां। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास तमाम प्रोग्राम्स के मकामात बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि प्रोग्राम जेलानी पार्क, एक्सपो प्लॉट, अलहम्रा, लॉरेंस गार्डन और हजूरी बाग में होंगे। फेस्टिवल 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन फिजिकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद जफर इकबाल, डायरेक्टर इंचार्ज HEC स्पोर्ट जावेद मेमन और सेक्रेटरी सनत की खुसूसी शिरकत। एहसान भुट्टा ने कहा, तालीमी इदारों में खेलों का फ़रोग ना होने से हम पीछे रह गए हैं। सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम नेटवर्किंग डिनर का इनेकाद। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, जब तक मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। तकरीब में मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और राना इरफान की जोड़ी फातिहा रही। तीसरे मैच में शुजात अली और गौहर नफीस ने फतह समेटी। चौथा मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और सुहेल मसूद ने जीत लिया।